ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی، اللہ عظیم کا انکار کرنے والے 10 قسم کے گروہ ہیں، یعنی اللہ کے حبیب کی روایت میں کافر کی 10 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم وہ ہے جو زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے، کافر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یا علی 8 قسم کے گروہ ایسے جن کی نماز قبول نہیں، ان 8 قسموں میں سے ایک قسم ان کی ہے جو زکوٰۃ فطرہ کو ادا نہیں کرتی۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا معصوم کہ لوگوں کے پاس اموال تو نہیں ہوتے، تو پروردگار نے زکوٰۃ واجب کی ہے زکوٰۃ فطرہ کے عنوان۔ سب کے پاس اموال تو نہیں ہوتے، جاب کرنے والے، مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، چھوٹا سا کاروبار کرنے والے، ان کے پاس نصاب کے لحاظ سے مالی زکوٰۃ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرے نصاب کے اعتبار سے، تو پھر یہ زکوٰۃ کون سی ہے؟ زکوٰۃ الفطر۔ ماہ رمضان کے اور روزوں کو تمام کرنا ہے، کامل کرنا ہے، بالکل یہ سمجھیے جیسے درود نماز کو کامل کرتا ہے، ایسے زکوٰۃ فطرہ روزوں کو کامل کرتا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ اس کا وقت کیا ہے اور مقدار کیا ہے؟ اس کا وقت ہے رؤیت ہلال ماہ شوال المکرم، جب ماہ شوال کا چاند دکھائی دے یا آپ کو یقین ہو جائے تو زکوٰۃ الفطرہ کی ادائیگی واجب ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے ماہ مبارکہ رمضان میں آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے اجازت ہے کہ وہ فطرہ ماہ رمضان میں بھی اگر چاہیں تو ادا کر سکتے، گرچہ ابھی واجب نہیں ہوا مگر ادا کر سکتے۔ واجب کب ہوگا؟ چاند رات۔ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے کہ جو آپ کے علاقے میں غذا استعمال کی جاتی ہو، جیسے چاول، آٹا یا اس جیسی اور کوئی غذا، اس کے 3 کلو کی مقدار میں خود وہ جنس، اور اگر جنس نہ نکال رہے ہوں تو جنس کی قیمت، یہ ایک انسان کے فطرے کی مقدار بیان۔ اور اب آخری مسئلہ سوال ہے جو اب سوال کا جواب کہ گھر کے جتنے افراد، حتیٰ کہ اگر گھر میں کام کرنے والا یا کام کرنے والی اس گھر میں رہنے والوں میں شمار کیے جاتے، یعنی کہ وہ اس رات میں کھانا کھانے والوں میں شامل اور سرونٹ کوارٹر میں ہی صحیح رہنے والوں میں، تو ان کا زکوٰۃ فطرہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، جیسے اپنوں کا ادا کرتا ہے ایسے ان کا بھی ادا کرے، چاہے وہ کام کرنے والے ملازمین سنی ہوں کہ شیعہ، مسلمان ہوں کہ اہل کتاب یا کافر، لیکن اگر آپ کے گھر میں وہ گھر کے رہنے والوں کے ایک فرد کے طور پر رات کا کھانا کھانے والوں میں شامل ہو رہے، ان کا زکوٰۃ فطرہ آپ کی ذمہ داری۔ اور مسائل تو بہت سارے مگر وقت بہت کم ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی مہمان رات کا کھانا کھانے والوں میں شامل ہو جب عید اور غروب آفتاب سے پہلے آئے، پہلا مسئلہ غروب سے پہلے آئے، دوسرا مسئلہ رات میں آپ کے گھر میں کھانا کھانے والوں میں شامل کیا جائے، تیسرا مسئلہ وہ رات آپ کے گھر میں گزارے، تو ایسے مہمان کا کہ جو آپ کے گھر میں قیام پذیر ہو، رات کے کھانا کھانے والوں میں شامل ہو، غروب سے پہلے آیا ہو، تو فطرہ آپ کے گلے میں، اس کے گلے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر غروب کے بعد آیا ہے اور 2 شرطیں پوری ہیں، ٹریفک نے آپ کا بھلا کر دیا، ویسے تو ٹریفک جیم کو آپ برا کہتے تھے، آج تو اچھا کہیں گے کہ چلو ایک تو آسانی ہوئی، مہمان لیٹ اب غروب کے بعد آیا، لیکن رات میں وہ آپ کے گھر رہے گا، ہے تو آپ کا سالہ، مثال دے رہا ہوں گھبرائیے نہیں، آپ کے گھر میں رہے گا کیونکہ آپ کی اہلیہ کا محرم ہے، رات میں قیام بھی کرے گا اور کھانا بھی کھائے گا اور اپنی مرضی کھانا کھائے گا، تو آپ پر اب فطرہ، زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ آغا سیستانی کے مقلدین کے لحاظ سے احتیاط واجب میں آ گیا، فتوے سے نکل گیا۔ اگر غروب سے پہلے آتا تو فتویٰ تھا دینا ہی دینا، غروب کے بعد آیا تو اب یہ احتیاط واجب ہے، رجوع کریں والعالم کی طرف، اور وہاں سے کوئی رخصت مل جائے تو شاید 20-30 درہم بچ جائیں گے، ورنہ انا للہ ہو جائیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ آیا، مسئلہ کیا آیا کہ مولانا اگر کوئی کسی کو شب عید افطار پہ گھر بولا، تو کیا افطار پہ جس کو بلایا جائے اس کا فطرہ واجب؟ جواب جی نہیں، جس کو شب عید افطار پہ بلایا جاتا ہے اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہے، فطرہ اس مہمان کا واجب ہوتا ہے، چاہے روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو، افطار کرنے والوں میں شامل ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر غروب سے پہلے آ گیا اور رات تو وہیں جم گیا
کہ کھانا بھی کھاؤں گا اور سوؤں گا بھی یہیں، اس کا فطرہ صاحب خانہ پہ واجب ہے، جیسے آپ پہ درود مستحب ہے۔ اب یہ تو بات تھی مسائل کی، اب آئیے مسائل کے ساتھ وسائل کی بات بھی کر لیتے۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ ملائکہ میں، اور سورہ ملائکہ میں بہت سارے ملائکہ ہیں۔ کبھی ان ملائکہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل اور پڑھنا چاہیں تو صحیفہ کاملہ اٹھائی، اور صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 3، دعا نمبر 3، صلوات بر حاملین عرش یا حاملان عرش، اس کا ٹاپک ہے کہ درود ہو عرش اٹھانے والوں پر۔ تو چونکہ آج تو وقت مختصر ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کے لیے ایک ہوم ورک تو ہو گیا کہ آج رات اگر موقع ملے تو صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 3 پڑھیے گا، تاکہ کل رات میں جب میں اس کے اشارے بیان کروں گا تو آپ کے لیے مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ دعا نمبر 3، مغرب کی نماز میں رکعتیں بھی 3، تو اب یاد رہے گا، 4 بھی نہیں اور 2 بھی نہیں، 4 پہ درود اصحاب کے لیے ہے، 2 پہ محمد و آل محمد کے لیے بھیجنے فرشتے۔ اور اب چونکہ وسائل کی بات ہو رہی ہے تو ایک وسیلہ اور سن لیجیے، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ اللہ کے حبیب نے ایک نماز بیان کی ہے۔ شب جمعہ کی تقریباً جو نمازیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 40 سے زیادہ، یعنی اگر کوئی واقعاً سب نمازیں پڑھے تو اس کا چہلم ہو جائے گا۔ تو شب جمعہ کی نماز، یہ نماز 4 رکعت، اور کوئی بھی نماز مستحب 4 رکعت ایک سلام سے نہیں ہوتی، سوائے نماز عربی یا کہیں شاید کوئی نماز اور ملے آپ کو، وہ الگ ہو جائے گی جب روایت کے الفاظ آئے۔ لیکن عام مستحب نماز کا طریقہ یہی ہے کہ 4 رکعت کا مطلب 2 سلام۔ یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھنا ہے؟ نماز حاجت ہے شب جمعہ میں، اس کی حاجت نہ ہونا پڑے، اس کی وہ پڑھے، کیسے پڑھنی ہے بتائیے مولانا؟ کہ 4 رکعت نماز میں ہر رکعت میں 7 مرتبہ الحمد ادا نہیں ہے، صرف 7 مرتبہ الحمد، بقرہ نہیں ہے، ورنہ تو شب جمعہ بقرہ ہو جاتا۔ 7 مرتبہ الحمد ہے اور 1 مرتبہ سورہ قدر ہے، الٹا حساب ہو گیا۔ اب تک آپ سنتے تھے 1 مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ مثلاً فلاں فلاں سورہ، یہاں اس کے برعکس ہے، یاد رہے گا، 7 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ سورہ قدر۔ چاروں رکعات میں طریقہ بالکل ایسا ہی ہے، بیچ میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجود، قنوت وغیرہ۔ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 تسبیح درود کی پڑھنی ہے، ایک 100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو آپ پڑھتے، اور ایک 100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی جبریل، اللہم صلی علی، مشکل تو نہیں ہے ایک تسبیح۔ کیا ملے گا؟ ہم تو آخر والا ڈھونڈتے ہیں، کیا ملے گا؟ اس کا انعام یہ ملے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خدا جنت میں بہشت میں 70,000 آپ کو محل اور قصر دے گا۔ محل قصر کہوں یا آپ کے یہاں ولا کہہ دوں، 70,000 ملیں گے، اور ہر ایک قصر اور محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر ایک کمرے میں 70,000 خدمت گزار پرانے جنت ہوں۔ کمرہ کتنا بڑا ہو، خدمت گزار اتنے سارے ہوں، اس کا مطلب کہ آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمت۔ اب آئیے اگلا جملہ، پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ خدا اس نماز کی برکت سے نماز پڑھنے والے کو زمین کے تمام شر اور فتنہ، جن اور انسان، دکھائی دینے والے، دکھائی نہ دینے والے، سب سے محفوظ، آسمان کی طرف سے یعنی اڑنے والی فضاؤں میں سے کوئی اگر فتنہ فساد ہے، خدا اس سب سے محفوظ فرما دے۔ خدا آپ کو بخش دے گا اور آپ کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ شب جمعہ مغفرت والدین کی نماز کا ایک طریقہ یہ بھی آ گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد علی۔ جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔